اب جو جدھر ہم یہاں پہنچے ہیں، پہلے تو آپ نے جو بات کی شروع میں کیسے پہنچے ہیں، میاں نواز شریف مجھے ملنے آئے، میں ابھی ہاسپٹل میں تھا، الیکشن کے ایک دن بعد، مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ مجھے چوٹیں اتنی لگی ہوئی تھی، میں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا، جب میاں نواز نے مجھے کہا کہ دیکھو عمران، ملک بڑے مشکل مرحلے میں ہے، ہم سب کو اکٹھے کام کرنا چاہیے، میں نے کہا مجھے بڑے خدشات ہیں، اور مجھے الیکشن جس طرح کروایا گیا اور جو الیکشن کے اندر ہوا ہے، یعنی ہماری ایک بڑی میں سمجھتا ہوں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن میں کہا میاں صاحب ہمیں آپ کے ساتھ بالکل چلیں گے کیونکہ ملک مشکل مرحلے میں، ہم الیکشن بھی نہیں چیلنج کریں گے، ہم ریگنگ کے اوپر پورا زور لگائیں گے کہ جو کون اس کے پیچھے تھا، ان کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کا، اور لوگوں کے مینڈیٹ کو جو سبورٹ کیا ہے، یہ ایک غداری ہے ملک سے، تو ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کا الیکشن قبول کیا، آپ کی حکومت قبول کرتے ہیں، نمبر 1 ایشو پاکستان کا دہشت گردی، اس کے اوپر آپ فوری طور پہ ایکٹ کریں، اور ہم آپ کو پوری بیکنگ دے رہے ہیں۔ یہ تھا 12 یا 13 مئی کی بات، جنرل کیانی کا اتفاق سے اسی دن ٹیلی فون آیا، میں نے جنرل صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ 1.5 لاکھ فوج ہماری پھنسی ہوئی ہے اپنے قبائلی علاقے میں، نمبر 1 ایشو ہے، اکٹھے بیٹھ کے یہ سارٹ آؤٹ کریں ٹیررزم کا۔ فاسٹ فارورڈ کرو، میاں صاحب کبھی فلپین، کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں سری لنکا جا رہے ہیں، امریکہ 2 دورے کر دیے، کبھی انگلینڈ جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، افغانستان پہنچ گئے ہیں۔ یہاں کون لیڈ کر رہا ہے؟ لوگ انتظار کر رہے ہیں، نزلہ گر گیا جی عمران خان، وہ کسی ڈنر پہ تھا پرنس چارلز کے ساتھ، میرے پہ ڈال دیا کہ ABC نہیں ہوئی، یعنی 12 مئی سے لے کے میں صرف 2 ہفتے بعد علاج کروانے کا، سب کو پتا تھا اپنی پیٹھ کا ریہیبلیٹیشن کروانے کا، 12-13 مئی سے لے کے کب APC ہوتی ہے؟ 9 سپٹمبر کو، 5 مہینے کے بعد APC ہوتی ہے، APC ہو جاتی ہے، ہم سارے مینڈیٹ دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کرنا ہے، آپ کے اوپر ساری ذمہ داری، اور میں پوچھتا ہوں APC سے، میں 2 سوال پوچھتا ہوں ان سے، میں ایک چیز پوچھتا ہوں کہ یہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں، ان کے پیچھے کون ہے؟ کیا ان کے پیچھے باہر سے تو نہیں کچھ کر رہا؟ میرا ان کیمرہ، جو پہلے میں نے جنرل کیانی اور نواز شریف سے میٹنگ، اور دوسرے میں نے پوچھا کہ ڈرونز آپ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں یا یہ ڈرونز آپ امریکہ خود کر رہا ہے؟ یہ میں نے 2 سوال پوچھے، دونوں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے سیکٹیرین گروپس کی، اور ڈرونز ہم نے اجازت، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہوا ہے، میں وہ تو ابھی بعد میں بات کروں گا، میں آپ کے سامنے جو فیکٹس رکھ رہا ہوں کہ جو فیکٹس ہوئے، وہ میٹنگ ہوئی، APC ہوئی، اس میں بڑی بڑی باتیں ہوئی، ہم نے پھر سے مینڈیٹ دیا، پھر میں نے ایک سوال پوچھا، ساری APCs کی گواہ، میں نے کہا میاں صاحب اگر APC جب ٹاکس ہو رہی ہیں، ڈائلاگ کے بیچ میں اگر ڈرون اٹیک کر دیا تو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی وہ پتہ نہیں کیا گول مول سی بات، وہی ٹاکس ہوئی بڑی، وہ اور تھوڑا ٹائم نکل گیا۔ اب یہ یاد رکھیں اس سارے ٹائم پہ ساری قوم کو نہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے نہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، ساری لمبوں میں بیٹھے انتظار کریں گورنمنٹ کی، کسی سے مدد بھی مانگی، گورنمنٹ کو مائنڈیٹ دیا ہوا تھا، وہ جناب جیسے ہی وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ بات چیت ہونے شروع ہوئی ہے، اس دن شام کو ڈرون مار کے ڈائلاگ ختم ہو جاتا ہے۔ حکیم اللہ کو نہیں مارتے، ڈائلاگ کو ڈرون مارا جاتا ہے، کیونکہ امریکنوں کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، یہاں ان کی اتنی انٹیلیجنس ہے کہ کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا بعد میں بتایا جی وہ پتہ نہیں تھا، امریکنوں کو پتہ نہیں تھا کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، یعنی ایک ماننے والی بات ہے، وہ اتنی ان کی پینیٹریشن انٹیلیجنس۔ So you did not believe میاں نواز شریف؟ نہیں، میں ابھی پوری آپ کو سٹوری ذرا، بس 1 منٹ رہ گیا، وہ ڈرون مار کے ختم ہو جاتا ہے، اب ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ اب تو جی فضل اللہ آ گیا، اب تو بات ہی نہیں ہو سکتی، تو فلانا ہو گیا، اور سارے بیٹھے ہوئے، مین وائل جیسے ہی وہ APC کی بات ہوتی ہے، پشاور میں 3 دھماکے ہو جاتے ہیں، طالبان کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، اب یہ کس نے کیے 3 دھماکے، اور وہ بھی پشاور میں رہے ہیں، یعنی جو کس کو، اور پھر طالبان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے دھماکے کیے گئے، اینٹی ٹاکس، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم بھی حیران کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں
کیونکہ 3 طرف قبائلی علاقے پختونخوا کے قبائلی علاقے ہیں تو سارے اٹیک ادھر ہو رہے ہیں. اب ہم انتظار کریں, کچھ نہیں ہو رہا. 8 مہینے کے بعد جنوری میں اخبار میں عمران خان خبر پڑتا ہے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سمیع الحق کو یا مولانا فضل الرحمان کو ان کو چاہیے بات کرنی. یہ 8 مہینے کے بعد یہ مذاق ہوتا ہے. اب میں اب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ایک ملک کا لیڈر ہے, پرائم منسٹر بنا ہے, مینڈیٹ سے جیسے بھی آیا ہے, کیا اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہونی نہیں چاہیے تھی؟ کیا اس کو خود, میں اب مبشر میں آپ کہتا ہوں, آپ کا سوال میں ایسے جواب دیتا ہوں اس کا. میں اگر اس کی نواز شریف کی جگہ کیا ہوتا, پہلے ہفتے کے اندر میں فوری طور پہ ڈائلاگ انیشیٹ کرتا, خود میں لیڈ کرتا, کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے. یہ جو ساری جگہ میاں صاحب نے چکر لگائے ہیں, یہ انویسٹمنٹ لینے گئے ہیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے پاکستانی انویسٹر کو تو روک لیں, باہر کی انویسٹمنٹ تو بعد میں آئے گی, پہلے اپنے لوگ تو انویسٹ کریں. ہاں پختونخوا میں تو 70% انڈسٹری بند پڑی ہے. پہلے میاں صاحب اپنے پیسے تو لے آئیں, پھر کسی اور کو کہیں نا. میں ملک کا لیڈر ہوں, میرے پیسے باہر پڑے ہیں, میری انویسٹمنٹ باہر, اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں یہاں انویسٹ. لیکن پہلے پاکستانی تو انویسٹ کریں نا. آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں یہاں سے. اچھا میں صرف میرا پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے تھی ڈائلاگ. میں نے کیا کرنا تھا, میں نے پہلے تو ڈائلاگ انیشیٹ کرنا تھا. فوج کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے, کیونکہ فوج وہاں انٹرینچڈ ہے, پہلے کون کون سے گروپس ہیں, ان میں سے کون کون سے تیار ہیں بات کرنے کے لیے. کئیوں نے نہیں ماننا, یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کئی گروپس کو فورن بیک کیا ہوا ہے, باہر سے پیسہ چل رہا ہے ان کے اوپر پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے. یہ جو دھماکے کرتے ہیں, یہ جو تبلیغی جماعت مرکز میں دھماکہ ہوا ہے, ٹوٹل را کی اس میں انوالومنٹ ہے. یہ پاکستانی, یہ تو باہر سے پیسہ چلا ہے نا. تو ان گروپوں کو کیسے علیحدہ کرنا تھا جب بات کریں, اور بات کرنے کے لیے سٹرکچرڈ ڈائلاگ وہ کیسے ہونا تھا, ان کے لیے ہمیں آفس کھولنا تھا. جتنے بھی گروپس ہیں وہ وہاں ریپرزینٹ ہوتے, جو نہیں ہوتے وہ آئسولیٹ ہو جاتے. اور ایک اور کام کرنا تھا, میں نے امریکنوں کو کہنا تھا کہ ہم نے اس پہلے تو ڈرون اٹیکس ہم نے بات ان کو کرنے دینا ہی نہیں تھا. اور میں آپ کو یقین دلاؤں, اگر پاکستان کی حکومت سٹینڈ لے لیتی, امریکہ ڈرون اٹیک نہ کرتا. دوسری چیز, میں نے امریکنوں کو کہنا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے بات چیت کے, اگر جانا بھی تھا امریکہ, تو میں اوباما کو صرف ایک بات بتانے جانا تھا, ہماری بات چیت اس ملک کی تباہی ہوگی 9 سال میں. آپ نے ڈرون اٹیک نہیں کرنا جب تک بات چیت ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کاغذ پہ نوٹس لکھ کے لے کے جاتے, یہ کرنا تھا. میں ایک آنسٹ سا سوال یہ ہے کہ جو 50,000 لوگ پاکستان میں مر چکے ہیں, اب ان کے لواحقین اگر بدلہ لینے اٹھ پڑے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ میرا مطلب ہے کہیں پہ تو اب یہ سیلاب رکنا ہے نا جی. آپریشن اور نو آپریشن, میں اس کی یعنی میرا تو ویژن نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اتنا پتا ہے کہ چاہے باہر کی طاقتیں ہیں, چاہے کوئی فورن فنڈنگ ہے, اس ملک کے شہری قتل ہو رہے ہیں. اگر ان کے رشتہ دار اب ویپنز اٹھا لیں گے تو خان صاحب کیا ہوگا؟ مبشر, میں پھر آپ کو ایک اور اے پی سی کا دیتا ہوں. یہ تو یہ اے پی سی ہوئی نا, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہونا کیا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. پرائیورٹی نہیں بنائی گئی, امریکن پریشر نہیں برداشت کیا. جب انہوں نے ڈرون اٹیک کیا, امریکہ کی مذمت تھی پرائم منسٹر نے کی, اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے. ایسے لگا جیسے کہ یہ کسی ایجنڈا کے تحت ہے, کہ پہلے سے فیصلہ کیا ہوا. مجھے اب ایسے لگ رہا ہے کہ امریکنوں نے پہلے پورا زور لگایا پاکستان کو نارتھ وزیرستان آپریشن کروانے کا, اور آصف زرداری نے کیا کو کے, لیکن اس نے کیا نہیں آپریشن. آصف زرداری نے کیا کہ فوج نے نہیں کیا. اور میں اب آپ کو دوسری اے پی سی بتاتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے 2011 میں اے پی سی ہوتی ہے, یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر, ہم سب ملک کے لیے جاتے ہیں وہاں. آرمی چیف بھی, ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیڈ, آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف پاشا صاحب. اب وہاں ہمیں جنرل پاشا ہم سب کو کہتے ہیں کیوں نہیں ہمیں نارتھ وزیرستان آپریشن کرنا چاہیے. ہم اس میٹنگ میں بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں 3.5 لاکھ لوگ بستے ہیں, 15-20 ہزار ملیٹنٹس ہیں, 3.5 لاکھ کی آبادی ہے وہاں. ہم جب وہاں جائیں گے تو ملیٹنٹس کی انٹیلیجنس اچھی, انہوں نے تو نکل جانا ہے, وہ تو موبائل ہے, وہ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے, پہاڑی علاقے وہاں. تو جو ہم جب آرمی موومنٹ کرے گی, کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, شہری مارے جائیں گے, عورتیں بچے مارے جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس سوات آپریشن کیا جنرل ہارون نے, بڑا نیٹ آپریشن تھا. سوات کے اندر سوات اور وزیرستان آپریشن میں ہے تو اپنے ہی لوگ کے نا. فرق کیا ہے, میں آپ کو فرق بتا دیتا ہوں کیا ہے. سوات کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سوات کا آپریشن کرو,
वजीरिस्तान के सारी अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है कि आप ये ऑपरेशन ना करें। देखिए बिल्कुल मुख्तलिफ इलाके, स्वात सेटल्ड इलाका है, वजीरिस्तान कबाइली इलाके, लेकिन कराची में बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, साउथ पंजाब के अंदर हाइड आउट्स हैं, सिर्फ वजीरिस्तान तो नहीं, आपके तो शहरों में बैठे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ऑपरेशन, अगर ये लोगों को ये तासुर दिया गया कि अगर हम ये वजीरिस्तान ऑपरेशन कर लिया तो एकदम अमन हो जाएगा, ये तासुर दिया जा रहा है ना कि ऑपरेशन होगा तो अमन हो जाएगा। मैं लोगों से मैं लोगों से सवाल पूछता हूं कि अगर इससे और हालात बिगड़ गए, ऑपरेशन तो लास्ट रिजॉर्ट है, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन ना डायलॉग तो फेल हो गया तो आप ऑपरेशन फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन फेल हो गया आप क्या करेंगे? आते हैं और ऑपरेशन का फेल का मतलब क्या है कि वो इधर उधर निकल जाएं तो फेल हो गया। यानी ऑपरेशन क्या है? कोई फौज तो नहीं वहां खड़ी हुई, उन्होंने तो जनरल पाशा ने तब हमें बताया था कि इसकी सक्सेस की चांसेस कम है, शहरी ज्यादा मारे जाएंगे और जो शहरी मारे जाएंगे उनके रिश्तेदार बंदूक उठा के तालिबान बन जाएंगे। मैं आता हूं इस पे। इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस पे तो होता रहेगा। मैं भी केपी के गया था, 2 मैंने शोज किए हैं, आपके इस इंटरव्यू के बाद वो दोनों शोज भी चलेंगे, रिकॉर्ड हुए। कुछ शिकायतें भी हैं लोगों को हुकूमत से, कुछ लोगों ने तारीफ भी बड़ी की हुकूमत की, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि करप्शन खत्म तो नहीं हुई जो कहा था, लेकिन बदतरीज कम बड़ी हो गई है और सरकारी दफ्तरों में कम से कम लोग आना शुरू हो गए हैं, तो फाइन। बट एक बात मैंने जो नोट की वहां पे कि फाटा की जो यूथ वहां पे बैठी हुई थी वो हमारी लाहौर वगैरह की यूथ से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और वाइब्रेंट थी, ये मानना पड़ेगा। हालांकि एक मेरा इंप्रेशन ये था कि बिल्कुल ही जंगल है, बिल्कुल ही पत्थर हैं, तो क्या उनको नॉलेज होनी। बड़े ऑफेंड होते हैं लोग। अब जिस तरह से आबिद शेर अली ने कह दिया कि जी वहाँ पे आप लोग चोरियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो कहते हैं यार हमने वोट दिया पीटीआई को, तो ये चोरियों में लग गए हैं, आप लोग इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते, पकड़ते क्यों नहीं है? तो आप चोरियां क्यों करते हैं खान साहब? बिजली चोरी की बात करें। पहले तो मुबशर अगर आप देखेंगे अब जाके केपी में, पख्तूनख्वा में, तो आप देखेंगे कि पटवारी के लेवल पे चले जाएं, थाने के लेवल पे चले जाएं, स्कूलों में चले जाएं, आपको एक बड़ा फर्क नजर आएगा। और वो जो हमारे बाई इलेक्शंस हुए हैं, और बाई इलेक्शन ऐसे नहीं हुए जो पंजाब में जिधर दांधली हो रही है, टप्पे लगाते पकड़े जा रहे हैं, आप वहां के बाई इलेक्शन देख लें, कोई कंप्लेन करे हम फिर से करवा देंगे। तो हमारी हरीपुर में लीड 1200 की थी और इस बारी 6000 की लीड हुई है। इसका मतलब कि नीचे, लेकिन आप अपनी सीट भी हार गए। नहीं, वो तो शुरू में तो वो तो आपस में पार्टी लड़ पड़ी, एक सीट के अलावा सारी, बल्कि हम एक्स्ट्रा सीटें जीते हैं, मौलाना फजलुर रहमान की हम सीटें जीत गए। लेकिन तो उसमें एक नीचे लोगों को फर्क पड़ा है। लेकिन यह बिजली की चोरी है, अब पहले तो लोगों को समझ रहे थे जी बिजली ये इतनी महंगी, लोड शेडिंग हो रही है महंगी लोड शेडिंग कि सूबे के नीचे है। आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को वो आबिद शेर अली की वजह से पता चल गया कि वो बिजली असल में फेडरल लेवल की है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, वो देखने में लगता भी लाइनमैन है, आबिद शेर अली जो, हमारे पे इल्जाम लगाया गया कि जी सारा जो केपी के का सूबा है वहां वजीर भी बिजली चोरी कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह अल हक है, वो उसका वादा है कि वो सच तो आना ही है सामने। जो मर्जी आप कर लें, मीडिया को पैसा चला दें, लोगों को खरीद लें, प्रोपेगेंडा कर दें, एडवर्ट्स दे दें, आखिर में सच ने सामने आना है। सच ऐसा सामने आया कि पेस्को जो कि फेडरल लेवल का एम्प्लॉई है, जो हेड है पेस्को का चीफ, पेस्को जो पेशावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो सारे वहां बिजली बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो फेडरल लेवल के नीचे, वापडा के नीचे, जो फेडरल लेवल पे है। तो उसके चीफ के घर में हमारे शाह फरमान जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिजली चोरी करते हुए उनको पकड़ लिया। अब ये एक, मैं आपको क्या बताऊं कि आप सोचें कि ये तस्वर भी कर सकते हैं कि किसी सिविलाइज्ड मुल्क में ऐसा हो कि पहले तो एक सूबे को इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बिजली चोरी कर रहे हैं, और अब पता चल रहा है ये नहीं, ये तो पहली चीज अभी साबित हुई है कि पेस्को का चीफ खुद बिजली चोरी कर रहा है। लेकिन अभी ये सामने पता चलेगा आपको, जो हम लगे हुए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपने तौर पे, कि फाटा के नाम के ऊपर कि जी फाटा में बिजली जा रही है, बिल नहीं, अरबों रुपया बनाया जा रहा है।
वापडा के ऑफिशियल्स अरबों रुपया बना रहे हैं चोरी पे और नाम लगा रहे हैं लोगों का। अच्छा, लोग मीटर मांग रहे हैं। मैं अभी जब वहां गया, लोगों ने कहा जी मीटर लगा के दे, मीटर लगा के नहीं देते, उनसे वैसे कैश लेते हैं पैसे, तो सबको पता है। तो ये अब जो डिस्कनेक्टेड है ना आपके लोग, देखे ना, अब वो एतजाज लड़के ने अपनी जान दी, 15 साल लड़के ने, आपका सीएम जो है वहां गया भी नहीं, यानी ताजियत को नहीं गया, फातिहा को नहीं गया, इतना बड़ा सानिया हुआ, तो लोगों से कनेक्टेड नहीं है ना आपके लोग। पहले तो इस चीज, ये बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। मैं अभी एतजाज पे भी आता हूँ। ये तो इतना बड़ा ये स्कैम अभी सामने आने लगा है। अभी पाकिस्तानी अवाम को इंशाल्लाह हम अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये जो पेस्को का चीफ पकड़ा गया बिजली चोरी करते हुए, इसका मतलब कि अब, और फिर वापडा के एम्प्लॉयज बिजली चोरी कर रहे थे, वो भी आया टीवी के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैं इंशाल्लाह हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे और हम डिमांड करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की आवाम महंगी बिजली सिर्फ इसलिए पैसा दे रही है क्योंकि बड़े बड़े लोग बिजली अरबों रुपए की चोरी कर रहे हैं। मंशा को पैसे दे रहे हैं। आपका फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो आपके बिल में आ रहा है, एक्चुअली आप सूद दे रहे हैं ऑफिशियली आईपीपीस को, पता है आपको इस बात का? मैं कहता हूं मुबशर, आप हर जगह जब आप देखेंगे ना, आपको उसके नीचे एक फ्रॉड माफिया बैठा हुआ नजर आएगा। मैं ये मंशा का नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं, वापडा के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बिजली चोरी वो कर रहे हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, बेचारी गरीब अवाम महंगी बिजली दे रही है, जिनके घरों में बिल आप जब आते हैं, सोचें यार ये जुल्म की इंतहा देखें। और इसमें फेडरल यानी सारे ऊपर मिले हुए लोग, क्यों नहीं इन्होंने बिजली चोरी खत्म करने की कोशिश की? ये तो शुक्र है हमें उन्होंने करवा रहे हैं, उन्होंने शुक्र है गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया, वो उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने खुद वो जो मिनिस्टर था, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया शाह फरमान पे, वो लाइंसमैन बन के कपड़े पहन के तो फिरता रहा। वो गलियों में जाके जब उसने देखा, उसने आके पकड़ा। यानी ये एक मिनट, ये काम एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नहीं था पकड़ना, ये काम एफआईए का होना चाहिए था। ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिजली सप्लाई करे उनका होना चाहिए था कि बिजली पकड़े, क्योंकि ये तो एक पकड़ी है ना। आप सोचेंगे कितने अरबों रुपए की बिजली चोरी हो रही है, जिसकी बेचारी गरीब आवाम महंगाई की जिंदगी। कलेक्शन तो आप कर रहे हैं ना एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हम बिल्कुल, हम तो फिर आपकी पुलिस को पकड़ना चाहिए था पहले। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब ये फेडरल सब्जेक्ट है, हमने कहा एफआईआर दर्ज कराओ इसके ऊपर। देखिए मुबशर, जब तक सजा और जजा एक माशरे में नहीं ना होती, अल्लाह ने भी जन्नत और दोज़ख रखी हुई है। आप जब तक एक बुराई को पनिश नहीं करते, इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, इतना बड़ा इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, अभी तक 4 हल्के इन्होंने नहीं खोले। उसका नतीजा क्या हुआ कि खुशाब के अंदर इलेक्शन हुआ है, अभी बाय इलेक्शन हुआ है, उससे पहले मियावाली में हुआ है। फुटेज दिखाई है चोरी की, इलेक्शन के अंदर स्टैंप लगा रहे हैं, फुटेज दिखाई है, वो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इधर खुशाब का इलेक्शन, मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताऊं कि तमाशा क्या हुआ है। 2 दिन पहले क्योंकि इलेक्शन हुआ है जनाब, इलेक्शन चल रहा है, अच्छा भला एकदम अनाउंसमेंट होती है कि 1 घंटा इलेक्शन आगे चला जाएगा। तो वो सारे हैरानी हुआ क्या है। तो हमारे जो सेक्रेटरी जनरल थे वो वहां थे, उन्होंने फौरी तौर पे आरओ से पूछा कि आपने डिक्लेयर कराया इलेक्शन? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। आरओ को पता ही नहीं इलेक्शन डिले हो गया 1 घंटा। 2 कैंडिडेट से पूछा, 3 कैंडिडेट्स लड़ा है। ARY ने, आई हैव टू इंटरप्ट यू, ARY ने ऑन रिकॉर्ड 90 मिनट से ज्यादा की वीडियो फुटेजेस दिखाई धांधली के ऊपर इलेक्शंस में। क्या हो गया? हुआ ये कि अब मैं भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि इमरान खान खुद मियां नवाज शरीफ के साथ मिल गया, हुकूमत का मजा आ रहा है, नशा आ रहा है, तो कह रहा है चलने दो। लोग बेकसी में मर रहे हैं, लोग बेबसी में मर रहे हैं, लोग दहशतगर्दी के हाथों मर रहे हैं, लोग महंगाई के हाथों मर रहे हैं। आपका वेट करें, ताहिरुल कादरी का वेट करें, किसका वेट करें? वो ज्यादा देर वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से ये कहता हूँ, इलेक्शन 1 घंटा डिले होता है। Why did you accept? बशर उस पर भी बात हो, पहले मुझे ये कंप्लीट करना था क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि कौन मिला हुआ है। इलेक्शन आरओ को नहीं पता क्यों डिले हुआ है 1 घंटा, क्योंकि आरओ ने कहना था कि जी यहां तो कोई मसला हुआ है गया ना। तो आरओ को नहीं पता। 3 कैंडिडेट्स लड़े, तीनों कैंडिडेट्स ने डिले मांगी, तो डिले हो क्यों गया? पता चला जनाब इलेक्शन कमिश्नर वो जो पंजाब के हैं उन्होंने फैसला कर लिया। उनसे पूछा जी क्यों डिले हुए, उन्होंने कहा जी फॉग आ गई थी।
اس نے کہا جی ہم تو یہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کیا, یا تو فوگ ہی نہیں ہے. اچھا پھر تو سیکرٹری سے پوچھا, اس نے کہا جی وہ اصل میں ٹھنڈ پڑی تھی. اس نے کہا تمہیں پتا نہیں تھا جنوری میں الیکشن ہو رہا ہے, پہلے 6 بجے رکھ دیں. پلان کر کے 1 گھنٹہ ڈیلے کیا, لوگوں نے ٹی وی میں کیچ کیا, 2 ٹی وی کیمروں نے دکھائے ٹپے لگاتے ہوئے, دکھایا آدمی ان کا نون کا آدمی ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ اگر 11 مئی کے الیکشن کا احتساب ہو جاتا, اس کے بعد یہ فراڈ نہ ہوتا. اب اگر انہوں نے احتساب نہ کیا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں مبشر کہ آپ نے کہا نا کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم بہت کچھ کریں گے. ہم آپ کو دکھائیں, اپنا ٹائم لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کتنے لوگ ابھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے دیے تھے, وہ 1 مہینہ ہو گیا ابھی تک الیکشن کمیشن نے, وہ جو ہمارے 4 حلقے تھے ان میں سے 2 کا کہا تھا, ابھی تک الیکشن کمیشن نے رسپونڈ نہیں کیا. اور مجھے یہ پورے ملے ہوئے ہیں اس دھاندلی کے اندر. ان کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے, اس میں پتا ہے کہ اوپر تک پکڑے جائیں گے, اس میں بڑے نام آئیں گے. آپ دیکھنا آگے فخر الدین ابراہیم, افتخار محمد چودھری, ان سے بڑا نام کون ہوگا دھاندلی میں؟ بتائیں مجھے. میں ابھی نام نہیں لے رہا, نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ کیوں نہیں. اب مجھے بتائیں مبشر, یہ کوئی ہم نے بڑی ڈیمانڈ کی تھی کہ صرف 4 حلقے کر دیں. ہمارے 65 حلقے تھے, ہم نے 4 صرف ڈیمانڈ کی, کیوں نہیں 4 حلقے کیے؟ وہ 4 حلقے آپٹیکلی پوری بساط الٹ دیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب کہ دال میں کالا ہے. یعنی اگر آپ اچھا 4 حلقوں میں دوسری چیز سن لیں, 4 حلقوں کے اندر جو لوگ ہو, جب وہ الیکشن ٹرائبیونل نے کہا بھی نہ کاؤنٹنگ ہو, وہ جا کے ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے آئے. تو اگر آپ کو خوف نہیں تھا کہ آپ نے دال نہیں کی, کیوں آپ سٹے آرڈر لے رہے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کے آخری الیکشن تھے, بوڑھے بزرگ قسم کے نوجوان ہیں, اور انہوں نے مجبوری میں جو ہے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرا لیا, اور وہی اب اس کو سڑک پہ نہیں آنے دے رہے اس حکومت کے خلاف, تاکہ ان کی باریاں جو لگی ہوئی ہیں وہ نہ خراب ہوں. میں مبشر میں ایک چیز بتا دوں, آپ یہ کبھی عمران خان سے نہیں سنیں. You are not getting any younger. آپ ینگر کی بات نہیں ہے, آپ کبھی یہ نہیں سنیں گے عمران خان سے کہ جی اچھا 8 مہینے کے بعد, اچھا کیونکہ ذمہ داری میری تھی حل کرنے کی, یہ ڈائلاگ کرنے کی, اچھا جی فضل الرحمان آپ اور سمیع اللہ کا عمران خان آپ جا کے ڈائلاگ کرتے. یعنی یہ کوئی لیڈرشپ ایسی بات کرتی ہے, جن سے پیچھا چھڑانا ان کو بھیج رہا تھا کہ کوئی ایسی بات. میں اخبار میں 2 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی سچ. یعنی کوئی ایسے, دیکھیں یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, ذمہ داری لیتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے اندر ایسا فراڈلنٹ الیکشن کبھی ہونے ہی نہیں دینا. میں یہ آپ ذمہ داری لیتا ہوں. ہم لیگل راستے ڈھونڈ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ نے, یہ جو سپریم کورٹ ہے, پچھلے سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس نے جو مجھے جو کہا, مجھے نہیں پہلے تو شرمناک پہ مجھے بلا لیا, پھر مجھے کہتے کیا, میں نے کہا جی اتنا بڑا یہ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں, ہم صرف 4 حلقوں کا آپ کے پاس پٹیشن لے کے آئے ہیں. تو مجھے آگے سے کہتے میرے پاس 20,000 پٹیشنز پڑی ہیں. اب میں ان کو یاد کرانے لگا تھا کہ 20,000 پٹیشن آپ نے جو کیا ہوا ہے, آپ نے جیسے سو موٹو ایکشن, یہ ملک کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے, ایک فراڈلنٹ الیکشن ہو رہا ہے. آپ کو کوئی, یعنی میں سوچوں کہ کہہ رہے جی میرے پاس 20,000 پٹیشن پڑے. اور اب یہ ثابت مجھے انشاءاللہ جب یہ جس وقت دھاندلی کا انفولڈ ہوگا نا, یہ احتساب ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑے نام آئیں گے. عمران خان, ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اچھا جی, بات یہ ہے کہ بڑی سادہ سی بات ہے, اے آر وائی کے اوپر ہم نے بڑا ایویڈنس دے دیا. میں اے آر وائی کی اپنی تعریف نہیں کر رہا, بٹ بڑا ایویڈنس دیا ہے کہ کس طرح سے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اور کس طرح قومی املاک کو بیچا جا رہا ہے. صرف اب ایک پی آئی اے یا ریلوے یا پی ایس او کی بات نہیں رہی ہے, 61 میجر کارپوریشنز انکلوڈنگ نیشنل بینک وغیرہ, وہ سارے اب پائپ لائن میں آ گئے. جب اس ملک میں کچھ رہے گا نہیں, تب آپ ڈاکٹر طاہر القادری اور شیخ رشید آپ لوگوں کی ٹائمنگ بنے گی نا. اس کے بعد ہم دوبارہ سے غاروں کے اندر جائیں گے, بجلی کے بغیر ہوں گے, پانی کے بغیر ہوں گے, صرف ادھار میں زندہ ہوں گے, پھر ہم اس طرح سے پھر ری بلڈنگ شروع کریں گے. آپ اپنے سامنے اس ملک کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو اربوں نہیں کھربوں کی کرپشن کر رہے ہیں.
مبشر میں پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی نا, پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. پہلی دفعہ پرائیویٹائزیشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی لوگوں سے, خاص طور پہ جو بینکوں کی پرائیویٹائزیشن ہوئی. لوگوں کو کہا گیا جی دیکھیں بینک اب بہتر چلیں گے, حالانکہ وہی پولیٹیشنز نے بینکوں سے قرضے لیے جس میں بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز تھیں. نواز شریف ان کی اپنی فیملی نے میرے خیال میں 3 ارب روپیہ ان کا ابھی تک نہیں دیا ہوا قرضے کا, 4.5. تو انہوں نے خود سب نے بڑوں نے قرضے لیے اور معاف کروا لیے کئیوں نے. اب جب آپ نے خود ہی نیشنلائز بینکس کو کمزور کیا اور کہا یہ کہ نیشنل اس لیے پرائیویٹائز کرنے چاہیے کہ یہ بہتر چلیں گے, بہتر چلے ہوں گے, لیکن آج مجھے بتائیں کہ پرائیویٹائزیشن میں جو بینکس کو پرائیویٹائز کیا تھا پاکستانی قوم کو اس کو کتنا فائدہ ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر بینکس اچھے چلیں تو یہ عام لوگوں کو قرضے دیں گے اور چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں گے وغیرہ وغیرہ, بزنس آگے بڑھے گی. آج مجھے بتائیں کہ اب ایک میں نے انالیسس پڑھا ہے کہ جو نیشنلائز بینکس تھے وہ زیادہ انویسٹمنٹ پروموٹ کر رہے تھے پاکستان میں, اور ان کا جو پروفٹس بھی آ رہے تھے وہ پاکستان میں رہ رہے تھے. اب یہ بینکس پرائیویٹائز کر دیے, کئی اب باہر چلے گئے, اونرشپ باہر چلے گئی ہے, جو پروفٹس آنے تھے وہ باہر چلے گئے ہیں, وہ جو پاکستان کو پروفٹس رہنے تھے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلے گئے ہیں, اور بڑے بڑے نفع ہوا ہے بینکوں کے اندر. اچھا, اور وہ کر کے رہے ہیں بینک گورنمنٹ سے پیسے رکھ کے تو اس کے اوپر پیسہ بنا رہے ہیں. یعنی وہ لوگوں کو بورنگ تو ہو ہی نہیں رہی, عوام کو جو بزنس پروموٹ کرنی تھی, انویسٹمنٹ, وہ تو ہوئی نہیں ہے. تو پہلے تو بینکوں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک ہم کوشش کریں کہ اسمبلی میں بھی لے کے آئیں. اب باقی پرائیویٹائزیشن کی جو بات کر رہے ہیں, میں ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ کتنی یہ گورنمنٹ بدنیت ہے یا یہ نااہل ہے. اب سٹیل مل کا میں صرف مثال ہے. سٹیل مل پروفٹ بنا رہی تھی جب کہ پیپلز پارٹی کا دور آیا. اس وقت ہم نے شور مچایا کہ سٹیل مل کو ایک انہوں نے آصف زرداری نے اپنے آدمی کو بٹھایا وہاں اور اس کو لوٹنا شروع کر دیا. میں نے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر. دیکھتے دیکھتے سٹیل مل نے اربوں روپے کا نقصان کرنا شروع کر دیا, اسے لوٹنا شروع کر دیا. اب یہ گورنمنٹ آئی ہے, آپ یقین کریں ابھی تک انہوں نے ایم ڈی نہیں چینج کیا جو پچھلی پیپلز پارٹی گورنمنٹ جس نے تباہ کیا ہے, اور بند پڑی ہے سٹیل مل. تو یعنی اس کا آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے اگر کوئی ادارہ پرائیویٹائز کرنا بھی ہے تو اس پرنسپلز دیکھ لیں. پرائیویٹائز تب کریں جب وہ ادارے کو ٹھیک کریں تاکہ اسی کو قیمت ملے. جب ادارہ بالکل نیچے گرا ہوا ہے آپ تب پرائیویٹائز کریں گے, اس کا ملنا کیا ہے. دوسری چیز پرائیویٹائز تب کریں, اور میں مہاتر محمد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بڑی زبردست یہ بات بتائی تھی آج سے 8-9 سال پہلے. انہوں نے کہا ہم ملیشیا میں پرائیویٹائز تب کرتے ہیں اگر پہلے تو باہر تب بیچتے ہیں جب کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو. تو جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہی نہیں ہو, جس طرح پی ٹی سی ایل ہوا ہے, جس طرح بینک ہوا ہے, اس میں تو کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں, تو جو نفع پاکستان میں رہنا تھا وہ باہر چلا جانا شروع ہو گیا. روپے پہ پریشر ہے, روپیہ گرنے کا ایک چھوٹی سی وجہ یہ بھی ہے. دوسری چیز اس نے کہی کہ جو پرائیویٹائزیشن جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹائز اگر ہوگی تو عوام کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بس ان کئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کئی دفعہ نقصان پہ چلانی پڑتی ہیں لیکن عوام کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پرائیویٹائز کریں گے وہ تو نفع بنائے گا اگلا, اور کئی دفعہ وہ پرائیویٹائز ہوتے ہیں وہ مونوپلیز بن جاتی ہیں. یعنی بجائے قیمتیں نیچے آنے کی, آئیڈیا پرائیویٹائز کا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہتر چلائے گا, اس کو آپس میں کمپٹیشن ہوگی, قیمتیں نیچے آئیں گی. کئی دفعہ یہ دیکھا کہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں عوام کے آگے کہ میں آپ کو 2 چیزوں کے اوپر ایویڈنس دیتا ہوں. ایویڈنس جو لیگل ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہوں, اور ایل این جی کے اوپر جو گورنمنٹ کانٹریکٹ کرنا جا رہی ہے اور جو $6.5 بلین کا یہ ٹیکہ لگانے لگے ہیں اس عوام کو, اس کے اوپر, اور جو آئی پی پیز کے اوپر میاں منشا وغیرہ نے اس ملک کو لوٹ لیا باقاعدہ اور مزید لوٹ رہے ہیں, اور دوبارہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اور انکریز ہو گیا, اس کا ایویڈنس اگر میں آپ کو دیتا ہوں کہ کہاں پہ چوری ہو رہی ہے تو ول پی ٹی آئی پلے اٹس رول ان دا پارلیمنٹ. بالکل آپ مبشر ہمیں کوئی چیز دیں, ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں آپ پورا اٹھائیں گے. دیکھیں پارلیمنٹ ایک تو انفیکٹو اس لیے ہوئی تھی اب تک کہ پہلے شروع میں 5-6 مہینے ہوتے ہیں, ہمیشہ آپ گورنمنٹ موقع دیتے ہیں کام کرنے کا. اب وہ ٹائم آ گیا ہے,
کہ اس ملک کے اندر ضروری ہے کہ یہ جو کرپشن ہے، کوئی نظر نہیں آ رہی کرپشن اوپر نیچے جا رہی ہے، اور وہ جانی بھی نہیں ہے جب تک آپ کی جو نیب ہو وہ غیر جانبدار نہ ہو۔ اب ہمارا اپنی احتساب کا بل پاس ہوا ہے، آپ دیکھنا انشاءاللہ اب وہ سلیکشن پہ پروسیس چل رہا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن احتساب کا جو کمشنر آ رہا ہے پختونخوا میں، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی آپ اگر مبشر لقمان فیصلہ کرے نا کہ فلانی جگہ کرپشن ہو رہا ہے، آپ وہاں سیدھا جا کے احتساب میں وہ درج کروا سکتے ہیں۔ آپ یہ کس نیب میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے۔ یہ انہیں کو پکڑ سکے گا جس طرح پہلی نیب تھی، اس سے پہلی نیب تھی، جن کو حکومت اجازت دے گی۔ جب تک آپ نیب کو آزاد نہیں کریں گے وہ کیسے احتساب کرے گا صحیح طرح؟ تو آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے کہ جو پاکستان میں بڑے لیول کی کرپشن ہے وہ کبھی پکڑی جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی نیب آزاد نہ ہو، اور جب تک آپ دو لوگوں کو گلے سے نہیں پکڑتے، جب تک کہ سزا اور جزا کا اللہ کا جو قانون ہے، دنیا میں کوئی نظام دیکھ لیں، جب تک آپ ریوارڈ کرتے ہیں جو محنت کرے اور جو غلط کام کرتا ہے اس کو سزا، جب تک معاشرہ نہیں کرتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 22 منٹ پہلے میں نے ایک سوال پوچھا تھا جس کو آپ نے آرام سے فلک کر دیا تھا سائیڈ پہ، دوبارہ آتے ہیں اس پہ۔ آپ کا سی ایم اعتزاز کے گھر کیوں نہیں گئے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اور انہوں نے اکنالج کیا، پرویز خٹک نے کہا کہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، اور جو بھی وجوہات، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ میں تو اس دن ایک ہی دن کے لیے کانفرنس کے لیے انڈیا جا کے آیا تھا، تو مجھے بڑا حیرت ہوئی کہ ہمارا کوئی نہیں گیا اس وقت، لیکن اس کے بعد خیر انہوں نے پہنچے، ہمارے لوگ۔ تبلیغیوں کے اجتماع میں جو سارا کچھ ہوا اور اتنے لوگ شہید ہوئے، وہاں پہ میری انفارمیشن ہے کہ پوری ٹریسز ہیں را کی انوالومنٹ کی، اس کے اوپر کیوں آپ لوگ یہ سارے گھبراتے ہیں انڈیا کا نام لیتے ہوئے؟ میں تو کسی سے گھبراتا نہیں ہوں، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، جب تک آپ کو پتہ نہ چلے، مجھے ابھی تک انفارمیشن نہیں ہے کہ کس نے کیا۔ ہمیں